أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ نام کی نوست کیا ہوتی ہے، جس سے کیسے بچا جاتا ہے، کس نام کی جو ہے وہ نوست ہے، کون سا نام ٹھیک ہے، یہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں بہت بڑا اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر یہ بات بھی سن رکھی ہوگی کہ مسلسل گردش ایام کی وجہ سے بعض عاملین نام تبدیل کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ بعض نام اچھے نہیں ہوتے۔ ان ناموں کا تعلق ستارہ ذیل سے ہوتا ہے اور اہل نجوم کے مطابق یہ ستارہ نیس ہے۔ ساتویں آسمان پر یہ ستارہ ہے، بلیک اس کا کلر ہے اور اس کو نیس سمجھا جاتا ہے۔ جن خواتین کا ستارہ ذیل ہے وہ ساری عمر گردش ایام میں رہتی ہیں۔ اکثر ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو دیر سے ہوتی ہیں، اکثر کی طلاق ہو جاتی ہے، اکثر کی دو شادیاں ہوتی ہیں اور پھر بھی کامیاب نہیں ہوتی، پھر اگر ہو جائے تو اولاد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے ستارہ ذیل کا کمال ہے۔ ہندوؤں کی طرح ہم مسلمانوں میں نجوم کی روح سے نام رکھنے کا رواج نہیں۔ ہندو بوقت پیدائش جس برج میں قمر یعنی چاند ہوتا ہے وہ اس برج کے کسی حرف پر بچے کا نام رکھ لیتے ہیں، جس کو اہل ہند راس کہتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں ہم شمسی تالے کو لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں اہل نجوم کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، وقت پیدائش جو نام اچھا لگا وہ رکھ لیا۔ پھر اکثر لوگ ساری عمر گردش میں رہتے ہیں۔ اکثر ناموں میں پہلے حروف ایسے ہیں جن کا تعلق ستارہ ذیل سے ہے، جیسے شین، سین، صاد، سے، جیم، خے اور گاف۔ اب جیسے نام سکینہ ہے، سائدہ ہے، شکیلہ ہے، جمیلہ ہے، جنید ہے، خلیل ہے، یہ سارے نام ستارہ ذیل کے انڈر ہیں۔ اس میں ایک راز کی بات یہ ہے کہ بعض مردوں اور عورتوں کے نام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کا نام تو ستارہ ذیل میں ہے لیکن وہ کسی دوسرے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے رانی، بیبی، چندہ وغیرہ، اور وہ جو نام ہے وہ ستارہ ذیل کے اثر نہیں آتا اور اس وجہ سے اس کی نوست کم ہو جاتی ہے اور ان کی زندگی میں کچھ سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نام تو ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ان کو ایسے ناموں سے پکارا جاتا ہے جو ستارہ ذیل کے انڈر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے گڑیا، گڈی، شہزادی وغیرہ، تو وہ اس طرح اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ اب چونکہ ستارہ ذیل، لیکن اس کا یہ ہے کہ 7 سال کے لیے اس کی گردش ہوتی ہے، ہر 30 سال کے بعد۔ ابھی اس کی گردش چل رہی ہے 2015 سے 22 تک، ابھی آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان ستارے کے جو لوگ ہیں وہ اگلے 30 سال مزے کریں، چونکہ ابھی ان کے دن گردش کے ہیں۔ نماز روزے کی اس میں پابندی کرنی چاہیے اور کسی بھی کالی چیز کا صدقہ کرنا، چونکہ ستارے کا رنگ کالا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت ضروری۔ یہ ستارہ نوست والا ہے، نوست سے بچا جا سکتا ہے، ہفتے کا اس کا دن ہے۔ آپ لوگ جو لوگ اس ستارے کے زیر اثر ہیں وہ کالا کپڑا، دال، ماش، کالی چنے، کوئی بھی کالی چیز ہفتے کو دن صدقہ کریں یا جس دن بھی کریں تو وہ انشاءاللہ ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس کے لیے مختلف دعائیں ہیں، کچھ بھی نہیں تو چاروں کل بندہ صبح و شام پڑھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی نوست بندے پہ کوئی اثر نہیں کرتی۔ اب یہ میں نے یہاں پہ نام دے رکھے ہیں کہ کون سا جو نام کا پہلا حرف ہے اس کا برج کیا ہے اور ستارہ کیا ہے۔ ہر ستارے کے 2 برج ہیں سوائے شمس و قمر کے، جیسے الف، لام، عین اور یا، یہ ان میں سے کسی کا نام اگر ایاز ہے، ایجاز ہے تو اس کا شخص کا برج حمل اور ستارہ مریخ ہوگا۔ اگر بے سے شروع ہو رہا ہے یا واو سے شروع ہو رہا ہے تو ستارہ سور اور برج سور اور ستارہ زورا ہوگا۔ اسی طرح یہ میں نے سارے یہاں پہ دے رکھے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر ستارہ ذیل کے زیر انڈر آ رہے ہیں تو آپ اپنا نام وقتی چینج کر سکتے ہیں، کوئی نک نیم رکھ کے جس نام سے مشہور ہوں گے، جو لوگوں میں نام جس نام سے آپ کو پکاریں گے اس میں آپ آ جائیں گے۔ جیسے یہ میم ہے تو میم سے جیسے محمد ہے، محمود ہے، بہت سے نام ہے تو یہ سب سے اچھا ستارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جو ستارہ ذیل کے انڈر لوگ آتے ہیں، یہ جدی اور دلو اس کے 2 برج ہیں ستارہ ذیل کے، اور ان ناموں سے جس کا نام کا پہلا حرف یہ ہوگا جیم، خے، گاف، سین، شین، صاد اور سے،
یہ ستارہ ذیل کے انڈر آئیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ یہ ایک بڑی معلومات تھی اور ضروری معلومات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس ویڈیو کو ضرور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت بھی دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔